بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل، موزوں پر مسح کرنے کے مسائل۔ موزوں پر مسح کی مدت کی ابتدا موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ حدث لاحق ہونے کے وقت سے ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے 8 بجے کامل طہارت کے ساتھ موزہ پہنا، اس کے بعد 11 بجے اس کو پہلی مرتبہ وضو توڑنے والا کام پیش آیا تو اس کی مدت کی ابتدا 11 بجے سے ہی ہوگی۔ پاکی کی حالت میں موزے پہننے کے بعد ابھی کوئی حدث یعنی وضو کو توڑنے والا کوئی عمل پیش نہیں آیا تھا کہ موزے اتار دیے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ ابھی مسح کی مدت شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک مسئلہ، جس شخص کے مسح کی مدت ختم ہو جائے اور وہ اس وقت میں وضو کے ساتھ ہوں، جیسے 11 بجے اس کا ٹائم ختم ہو رہا تھا مسح کا، اس وقت میں وہ وضو کے ساتھ تھا، تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ موزے اتار کر صرف پیر دھو لے، بقیہ پورا وضو دہرانا اس پر لازم نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی موزے پہنا ہوا تھا، موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھ رہا تھا، موزوں پر مسح کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، جیسے مقیم آدمی کے لیے 24 گھنٹے کا وقت تھا اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات 72 گھنٹے کا وقت تھا۔ جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہو جائے گا صرف پاؤں ناپاک ہوں گے، پورا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے موزے نکال کر پاؤں دھو لیں، پھر موزے پہن لیں تو وضو رہ جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اگر مسح کرنے والا مقیم آدمی 24 گھنٹے پورا ہونے سے پہلے سفر میں چلا گیا، اب وہ شرعی اعتبار سے مسافر بن گیا تو اس کے لیے 24 گھنٹے کی جگہ پر 72 گھنٹے تک مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر سفر کی حالت میں مسح شروع کیا تھا موزوں پر، اس کے لیے 3 دن 3 رات کا ٹائم تھا اور 24 گھنٹے ہونے سے پہلے سفر ختم ہو گیا، مقیم بن گیا، تو صرف 24 گھنٹے تک اسے مسح کرنے کی اجازت ہوگی، اس کے بعد مسح کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور اگر 24 گھنٹے پورے ہونے کے بعد یعنی 1 دن 1 رات گزرنے کے بعد مقیم ہوا ہے تو اب حالت اقامت میں اس کے لیے آگے مسح کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ موزے اتار کر پیر دھونے ضروری ہوں گے۔ مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنے کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ درج ذیل صورتوں میں موزوں پر مسح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، نواقض وضو یعنی جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے موزوں پر کیا ہوا مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں نیا وضو کرتے وقت دوبارہ موزوں پر مسح کرنا ہوگا، اور آگے کی صورتوں میں موزہ اتار کر پیر دھونا ضروری ہے، صرف مسح کافی نہیں۔ جیسے پورے موزے کا اتار دینا یا پیر کا اکثر حصہ باہر موزے سے باہر آ جانا، مسح کی مقررہ مدت ختم ہو جانا، موزہ پہنے ہوئے کسی ایک پیر کے اکثر حصے تک موزے کے اندر ہی پانی پہنچ جانا، یعنی موزے کے اندر اگر پانی پہنچ گیا تو اس سے بھی دونوں موزے نکال کر پاؤں دھونا ضروری ہوگا۔ پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار موزے کا پھٹ جانا، اگر موزہ اتنی لمبائی میں پھٹ گیا جس سے 3 انگلیوں کے برابر پاؤں نظر آتا ہو تو اس سے بھی مسح ختم ہو جائے گا، پاؤں دھونا ضروری ہوگا۔ موزے اگر 3 چھوٹی انگلیوں یا اس سے زیادہ کے مقدار میں پھٹ جائیں تو ان پر مسح جائز نہیں رہتا، اور اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے کم پھٹا ہو تو اسی پھٹے ہوئے موزے پر بھی مسح کرنا درست ہے۔ اور ایک ضروری مسئلہ، اگر ایک ہی موزہ جگہ جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو یا اس میں سوراخ پڑے ہوئے ہوں اور وہ پھٹن
پوری ملا کر اگر دیکھیں تو پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار تک پہنچ سکتی ہیں، تو پھر ایسے پھٹے ہوئے موزوں پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور اگر دونوں موزے تھوڑے تھوڑے اس طرح پھٹے ہوں کہ دونوں کو ملا کر پھٹن 3 انگلیوں کی بقدر ہو جاتی ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک موزے میں 3 انگلیاں چھوٹی پیر کی انگلیوں کے مقدار میں پھٹا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ۔